کیا عرب میں یا عرب کے علاوہ دیگر اس وقت کے معاشرے میں کہیں آس پاس یہودی مذہب موجود تھا، عیسائی مذہب موجود تھا، اور کیا وہ اپنی حقانیت پر باقی تھے یا اس میں کوئی رد و بدل آ چکا تھا؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی ضرور رہنمائی فرمائیں۔ جہاں تک یہودیت کا تعلق ہے، یہ تو خیر ہماری تاریخ کے اعتبار سے قدیم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے چلتے آ رہے ہیں، اور ان کے پاس آسمانی کتابیں اور بہت زیادہ نبی انہی کے اندر آئے ہیں، اور پھر انہوں نے تحریفات بھی کی۔ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس دور میں جس میں آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اس دور میں یہ یہودی مذہب کس سٹیج پر کھڑا ہوا تھا؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے تحریفات کر دی، میں وہی بتانے لگا ہوں کہ پہلی تحریف کی تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں جب یہ ان کو بخت نصر لے کر گیا تھا نا، بابل میں قید کیا، تو عزیر علیہ السلام کی قیادت میں جب یہ وہاں سے آتے ہیں واپس، تو از سر نو اللہ کی رہنمائی میں تورات دوبارہ مرتب کی جاتی ہے، دوبارہ سے پھر تحریفات کر دی، تبدیل کر دیا، یعنی وہ ان کی وجہ سے جو تبدیل کرنے کی وجہ سے تورات محفوظ نہ رہی، اس کے اندر کافی چینجنگ ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ماننا تھا، وہ نہیں مانا، اس کے بعد پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لی، پھر اللہ کا دوسرا عذاب آیا، اس عذاب کے نتیجے میں پھر وہ ٹائٹس رومی ان کے 11 لاکھ یہودیوں کو قتل کرتا ہے، اور پھر ان کے پاس آخری امید یہی رہ جاتی ہے کہ اب نخلستان عرب میں جاؤ، وہاں پہ آخری نبی کا نے آنا ہے، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور دنیا پہ غالب آئیں گے، فتح حاصل کریں گے۔ تو یہ پھر 3 جگہوں پہ انہوں نے دیکھا کہ نخلستان عرب ہے، یعنی نخلستان 3 ان کو ملے ہیں، ایک تو خیبر میں ملا تھا، ایک یثرب میں ملا، اور ایک فدق میں۔ یہ قبائل آ کے یہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے۔ اب رہی عیسائیت کی بات، یعنی کہ آپ کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہودیت جو مذہب تھا وہ اپنی اصل پر نہیں تھا، جی اصل بہت ساری تحریفات ہو چکی تھیں، اور آپ اس کو حالانکہ آسمانی مذہب تھا لیکن اس کے باوجود اپنی حقانیت پر قائم نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% قائم نہیں تھا، صحیح ہے، 100% کی بات نہیں کرتے، مثلا اس میں کہہ لیں کہ 70% اگر انہوں نے تحریف کر دی، 30% جو چیزیں وہی نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو ان سے کہو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ کتاب کے اندر باتیں ہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، اس میں تحریفات نہیں تھیں، وہ لکھا ہوا تھا کہ آؤ اس طرف جو تمہارے اور ہمارے مابین مشترک ہیں، تو وہ تھیں۔ اب عیسائیت کی بات کر لیتے ہیں، تو عیسائیت میں بھی یہی تھا کہ پہلے تو وہ ٹھیک تھی، اس کے بعد انہوں نے تبدیلیاں وہاں بھی شروع ہو گئیں، اور جو تبدیلیاں ہوئیں اس کے نتیجے میں وہی صحیح سلامت نہ رہی۔ اب یہ لوگ جو ہیں کفار مکہ تو ہو گئے بت پرست، اور عرب تقریباً بت پرست ہو گئے، اور اس کے بعد یہ جو یہودی تھے وہ اہل کتاب تو تھے، لیکن کتاب ان کے پاس محفوظ نہیں تھی پوری طرح سے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں عیسائی، جن کا تذکرہ جو ہے وہ عرب کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ یمن میں کبھی ان کا چپکلش رہی ہے عیسائیت کی اور یہودیت کی آپس میں، اور اسی طرح شام کے علاقے میں جو عربوں کے قریب تھا وہاں پہ بھی ان کے کچھ قبائل تھے، اور جنہوں نے عیسائیت قبول کی تھی، بعض عربوں میں بھی عیسائیت قبول کر چکے تھے، لیکن جو ہمارے ادھر مکہ کے اندر یا حجاز کی سرزمین میں جو میجورٹی تھی وہ یہودیت کی تھی۔ انفرادی طور پہ عیسائیت قبول کرنے والوں مکہ میں بھی لوگ، اور دیگر کہیں نہ کہیں چیدہ نظر آتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ یہ تو مذاہب وہاں پہ چل رہے تھے۔ اب اس کے علاوہ یہ تو عرب کی حالت تھی، اب دوسری دنیا کو دیکھ لیں کہ جو باقی خطہ تھا دنیا کا، کیا وہاں بھی کچھ یعنی ایسا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے پیروکار لوگ ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی پرستش کرنے والے ہوں؟ نہیں، وہ بھی نہیں تھا۔ بس ہندوستان کو دیکھ لیں، یہاں تو کروڑوں کی تعداد میں خداؤں کی عبادت ہو رہی تھی، اور اسی طرح باقی جگہ جہاں بھی وہاں پہ بھی کچھ نہیں ایسا تھا، یعنی ہر طرف دیکھیں تو یہ وہ دوبارہ موقع آ رہا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا کہ کوئی بھی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا صحیح معنی میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد یہ دوسرا پھر پیریڈ آتا ہے کہ جب وہ پوری طرح ایسے مسخ ہو کے شریعت جو ہے نا وہ ختم ہونے والی تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ اچھا شیخ صاحب، کچھ لوگ ان مذاہب سے ہٹ کے اور کچھ گمراہیوں میں مبتلا تھے، ہمیں مجوسیوں کا ذکر ملتا ہے، آگ پرستش، سورج کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان لوگوں کے بارے میں حجاز میں ہی نہیں بلکہ دیگر قوموں میں بھی آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کیا یہ تمام اس طرح کی بھی کچھ چیزیں موجود تھیں؟
جی ایران کے اندر باقاعدہ جو پارسی مذہب تھا، آگ کی پوجا کرنے والے، پرستش کرنے والے، وہ موجود تھے، باقاعدہ ان کی تہذیب تھی۔ زرتشت جو ہے مذہب جو ہے اس کی تہذیب تھی، اور وہ آگ کے پجاری تھے۔ ان کے ہاں وہ تصور تھا کہ بس یہ آگ جو ہے نا اس کو دیوتا بنایا ہوا تھا، اور باقی ان کی اخلاقی حالت بھی کافی بگڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کریں وہی جو ہندوستان میں رائج ہے، یا بتوں کی شکل میں کر لیں یا کسی مخلوق اور کی شکل میں کر لیں۔ یہاں تو ہندوستان میں سانپ کیا، بچھو کیا، درخت کیا، پانی کیا، ہر چیز کی پوجا ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے چلو ایک خدا بنا لیا کہ انہوں نے صرف آگ کی کر لی ہے۔ تو یہ تو تہذیبیں چل رہی تھیں جگہ جگہ پہ۔ اور اسی طرح یہ جو مصریوں میں ابو الہول کا مجسمہ آج بھی موجود ہے، اور ان کے ہاں بھی بت پرستی والا معاملہ تھا، تو یہ جگہ جگہ موجود تھا۔